اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ اس کے علاوہ ابو نعیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ یہ قوت بھاپ پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، 1400 سال پہلے قرآن پاک کی فراہم کردہ یہ وضاحت جو گائے میں دودھ پیدا ہونے کے حوالے سے ہے، حیرت انگیز طور پر جدید فزیالوجی سے بھرپور انداز میں ہم آہنگ ہے۔ جس نے اس حقیقت کو حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ دوران خون کی وضاحت کرنے والے اولین مسلمان سائنسدان ابن نفیس سے 600 سال پہلے، اور اس دریافت کو مغرب میں روشناس کروانے والے ولیم ہاروے سے 1000 سال پہلے، یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے جسم میں حرارت پیدا کرنے والے اجزاء نمک، پانی، پروٹین، چکنائی، کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم، میگنیشیم اور قیمتی وٹامنز ہونے ضروری ہیں، اور دودھ میں یہ سارے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس میں کیلشیم کی مقدار تمام غذاؤں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کی تعمیر اور بقائے صحت کے لیے یہ نہایت اہم ہے۔ اس سے پٹھوں اور ہڈیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ کیلشیم کی کمی سے جسم پورے طور پر نشو و نما حاصل نہیں کر سکتا اور آہستہ آہستہ کمزور ہو کر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دودھ بہترین چیز ہے، اس لیے اسے مکمل غذا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اگر ہمارے معاشرے میں ایک نظر دوڑائی جائے تو بیشتر لوگ رات کو سونے سے قبل دودھ پیتے ہیں، جو کہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ جدید سائنس کا کہنا ہے کہ اس میں بہت بڑی مقدار میں چکنائی شامل ہوتی ہے۔ جب ہم دودھ پی کر لیٹتے ہیں تو یہ چکنائی دل کے وال کے اوپر جا کر جم جاتی ہے، اور یوں دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں اور آپ کو دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیم گرم دودھ کا استعمال کریں، کیونکہ ٹھنڈا دودھ پینے سے اس کی چکنائی آپ کے پیٹ میں جم جاتی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق دودھ پینے کا سب سے بہتر وقت مغرب کی اذان ہونے سے پہلے ہوتا ہے، تاکہ سونے سے پہلے یہ اچھی طرح ہضم ہو سکے۔ لیکن ناظرین اکرام، کیا ہو جب قدرت کا عطا کردہ یہ عظیم غذائی تحفہ یعنی دودھ ایک سفید زہر بن جائے؟ دوستو، دودھ ایک غذائیت بخش غذا ہے، مگر جب وہ لالچی لوگوں کے ہاتھ لگی تو موت بانٹنے والی ہرکارہ بن گئی۔ نالج فیکٹری کے دوستو، دودھ میں پانی ملانا ملاوٹ کا قدیم ترین طریقہ ہے۔ پانی ملانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دودھ کی مقدار بڑھ جائے، لیکن اس طرح دودھ کی مقدار تو بڑھ جاتی ہے، مگر پانی ملانے سے دودھ کی غذائیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اگر پانی آلودہ ہو تو دودھ کو مضر صحت بھی بنا دیتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے دیہات میں بہت سے لوگ موسم گرما میں پانی میں دودھ ملا کر پیتے ہیں۔ یہ امیزہ کچی لسی کہلاتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ کچی لسی سرد تاثیر رکھتی ہے اور گرمی کو بھگا دیتی ہے۔ خیر، سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ دودھ میں ملاوٹ کے نت نئے طریقے سامنے آ گئے ہیں، یہاں تک کہ حیوان نما انسان کیمیائی مادوں سے مصنوعی دودھ بنا کر گاہکوں کو زہر پلانے لگے ہیں۔ دوستو، وطن عزیز کے خصوصاً شہروں میں ایسا مضر صحت دودھ عام ملتا ہے۔ ہر گوالا چاہتا ہے کہ اس کی گائے یا بھینس زیادہ دودھ دے تاکہ آمدن بڑھ سکے۔ آمدن بڑھانے کی یہی تمنا لیے ہوئے بہت سے گوالے اپنے جانوروں کو ایک انجیکشن لگاتے ہیں، جس سے دودھ کی پیداوار میں 50% تک اضافہ ہو سکتا ہے، اور یوں گویا انجیکشن لگانے سے گوالے کو ایک جانور سے 5 کلو کی بجائے 9-10 کلو دودھ ملتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اصلی اور مصنوعی دودھ میں یوریا کھاد کے علاوہ 20 سے زائد کیمیکل اور مختلف اشیاء ڈالی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر شے انسانی صحت کے لیے کسی نہ کسی طرح نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر ہائیڈروجن پیروکسائڈ کو ہی لیجئے۔ گوالے یہ کیمیکل دودھ کو محفوظ کرنے کے لیے ملاتے ہیں، مگر یہ کیمیکل عام اشیاء کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اسے زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو یہ آنتوں میں سوزش اور زخم پیدا کر دیتا ہے، نیز انسان کے نظام ہضم میں بھی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ غرض، دودھ میں شامل کیے جانے والے تمام کیمیکل اور اشیاء مضر صحت خصوصیات ضرور رکھتی ہیں۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ تقریباً ہر انسان روزانہ دودھ استعمال کرتا ہے، لہٰذا دودھ میں شامل کیمیائی مادے کم مقدار میں ہوتے ہوئے بھی انسان کو آہستہ آہستہ مختلف بیماریوں کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں۔ مریض تو دودھ کو صحت بخش غذا سمجھتا ہے، چنانچہ اسے احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ فلاں مرض دراصل دودھ میں شامل کیمیائی مادوں کی وجہ سے اسے چمٹا ہے۔ بعض اوقات مسلسل ملاوٹ شدہ دودھ پینے کی وجہ سے انسان موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ انسانی لالچ و ہوس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس عظیم نعمت کو سفید زہر بنا دیا ہے۔ تاہم اب خوش قسمتی سے ملاوٹ شدہ دودھ میں کیمیکل
और दीगर मिलावटी अशिया शिनाख्त करने की खातिर टेस्ट इजाद हो चुके हैं, जिनमें बाज़ टेस्ट घर में भी किए जा सकते हैं। मसलन दूध में पानी की मिलावट जानने के लिए इसका एक कतरा किसी ढलान चिकनी सतह पर गिराइए। अगर दूध का ये कतरा सफ़ेद लकीर छोड़ता बह जाए तो ये खालिस दूध की निशानी है। अगर कोई सफ़ेद लकीर ना छोड़े तो समझ जाएं कि दूध में पानी मिला हुआ है। इसके अलावा मसनूई दूध ग़िज़ा के नाम पर तैयार होने वाला ये जहर पाकिस्तान ही नहीं, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी करोड़ों अफराद को पिलाया जाता है। इस दूध की खास अलामत यह है कि चखने पर इसका जायका नहायत तल्ख महसूस होता है। जब इसे उंगलियों के मबैन मसला जाए तो साबुन लगने की तरह चिकनाहट का एहसास होता है। यह दूध गर्म किया जाए तो उबलने पर पीला पड़ जाता है और हम इस खुशी में मारे जाते हैं कि शायद ये गाय का दूध है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, गवाले दूध में चिकनाई की मिकदार बढ़ाने के लिए नशास्ता मिलाते हैं। इसकी मिलावट जानना आसान है, बस थोड़े से दूध में आयोडीन महलूल या टिंचर के चंद कतरे मिलाइए। थोड़ी देर बाद देखें, अगर दूध नीला हो जाए तो समझें इसमें नशास्ते की मिलावट है। इन चीज़ों के नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन आपको किसी भी दुकान से आम मिल जाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, यूरिया खाद आमतौर पर फसल की पैदावार बढ़ाती है, मगर लालची ग्वाले इससे दूध गाढ़ा करने का काम अंजाम देते हैं। इसे शनाख्त करने की खातिर 1 चम्मच दूध किसी बर्तन में डालिए, फिर इस बर्तन में सोयाबीन या अरहर की दाल का आधा चम्मच सफ़ूफ डाल दीजिए। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिलाइए। 5 मिनट बाद इस अमेज़े में लिटमस कागज़ डालिए। 1.5 मिनट बाद यह कागज़ निकाल लीजिए। अगर सुर्ख लिटमस पेपर नीला हो जाए तो जान लीजिए दूध में यूरिया मिलाया गया है। यहाँ पर मैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से गुजारिश करता हूँ कि वो मिलावट शुदा दूध बनाने और बेचने वालों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करें और इन्हें सख्त सजाएं दी जाएं ताकि दूसरे इबरत पकड़ सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन लोगों को हिदायत दे जो चंद टकों की खातिर मिलावट शुदा दूध बेचते हैं और लोगों की सेहत से खेलते हैं। मादा परस्ती ने ऐसे लोगों के ज़मीर मुर्दा कर दिए हैं और वो रूहानी तौर पर खोखले हो चुके हैं। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप हमारी कोशिश से मुतासिर हैं तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।